نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک بار احنف بن قیس سے دریافت کیا کہ بچوں کے سلوک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا، امیر المومنین، بچے ہمارے قلوب کا ثمر ہیں، ہماری کمر کی ٹیک ہیں، ہماری حیثیت ان کے لیے زمین کی مانند ہے جو نرم اور بے ضرر ہوتی ہے، ہمارا وجود ان کے لیے سایہ فگن ہے آسمان کی طرح، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو وہ ہمارے جانشین ہیں، ہماری شفقت ان کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہم سے محبت کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر وہ ہم سے کسی خواہش کا اظہار کریں تو ہم بڑھ کر ان کی خواہش کو پورا کریں۔ اگر وہ دل گرفتہ ہوں تو ہم ان کے دلوں کا مداوا بن جائیں، ہم ان پر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالیں کہ جس کو وہ اٹھا نہ سکیں، ہم ایسی بات ان کے سامنے نہ کریں کہ وہ ہم سے بیزار ہو جائیں، ہم سے اکتا جائیں، اس حد تک کہ کہیں وہ ہماری موت کے خواہی نہ بن جائیں۔ بچے کچی مٹی کے مانند ہوتے ہیں اور بڑے کمہار کی طرح انہیں جس شکل میں ڈھالنا چاہیں ڈھال لیتے ہیں۔ اولاد اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ رب العالمین نے اپنے ایک بندے کی پرورش اور تربیت کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اس کی پرورش کو اپنے لیے اللہ کا قیمتی انعام تصور کریں۔ جو تعلیم و تربیت اللہ نے آپ کے ذمے لگائی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ بھی دیتا ہے اس میں سب سے زیادہ قیمتی اس کی تعلیم اور تربیت ہے۔ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، لیکن یہ جنت اور یہ تعلیم و تربیت ہم سے بہت سارے تقاضے کرتی ہیں۔ ہم بچہ پیدا ہوتا ہے جبھی سے فکر مند ہوتے ہیں کہ کون سے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروائیں گے۔ جہاں کہیں کسی سے ملاقات ہوتی ہے ہم پوچھتے ہیں، تمہارا بچہ کون سی اسکول میں پڑھتا ہے؟ کیا وہ ہوم ورک تو زیادہ نہیں دیتے؟ ہاں، فیس جو بھی ہو لیکن اس کی تعلیم اچھی ہونی چاہیے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ادارے تعلیم تو دیتے ہیں لیکن تربیت تو ماں کی گود ہی سے ہوتی ہے۔ بچے ماں باپ ان کے لیے ایک ہمہ وقتی خاموش معلم کی طرح ہیں۔ ماہر نفسیات کا تو کہنا ہے کہ 6 ماہ سے بچے کا ذہن ارد گرد کی چیزوں کو قبول کرتا ہے اور اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے۔ آپ جو عمل کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، وہ اس کے دل و دماغ پر راسخ ہو جاتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں میرا بچہ نمازی بھی بن جائے، دنیا کی اعلیٰ ڈگری بھی لے لے اور میرا فرما بردار بھی بن جائے۔ واقعی یہ ساری خواہشات تو بہت اچھی ہیں، لیکن جو میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جیسا ہو، مجھے چاہیے کہ میں خود ویسی ہی بن جاؤں۔
اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ نمازی ہو، قرآن سے رغبت ہو، اللہ کی محبت ہو، تو اپنے آپ کو بھی نمازی بنا لیں، قرآن سے رشتہ جوڑ لیجئے، اپنے آپ کو بھی ان عادت کا خوگر بنا لیجئے جو آپ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو محلے کی خبریں لانے کے لیے تیار کرتے ہیں، دیکھو ذرا فلاں گھر میں کون آیا ہے، کتنے بجے آیا اور کون نکل کر گیا ہے۔ ایسے بچے تجسس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کامیاب انسان کبھی نہیں بنیں گے۔ اور کبھی کبھی تو ہم اپنی خاندانی سیاست میں بچوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بچے آپ کو اپنے گھر کے بڑوں کی معلومات دیتے ہیں، دادی کے پاس فلاں آیا تھا، فلاں نے فلاں بات کی، فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ آپ اس چیز کے لیے اپنے بچے کو تیار کر کے گویا آپ نے اپنے لیے ایک ایسا انسان تیار کیا جو آنے والی نسل آپ کے لیے خیر خواہی نہیں بلکہ وبال بن سکتی ہیں۔ آپ صرف یہی نہیں کہ ہم بچوں کو رزق کی وجہ سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیتے ہیں کہ رزق میں تنگی واقع ہوگی، لیکن ناقص تربیت کے ذریعے ہم ان کو آگ کا ایندھن بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ اپنے بچوں کے اندر صبر کی عادت ڈالیں، یہ نہ ہو کہ وہ بے قرار اور بے چین ہو جائیں کسی کی چیز کو دیکھ کر۔ کبھی کبھی ان کی جائز ضروریات کو بھی تھوڑا سا موقع ٹال کے پورا کریں۔ ہاں، بچوں کی کبھی کسی کے سامنے کمزوری بیان نہ کریں۔ بچے بڑے حساس ہوتے ہیں، آپ ان کی کمزوریوں کا تذکرہ نہ کریں۔ اگر وہ چھوٹا سا بھی اچھا کام کریں تو دل کھول کے تعریف کریں۔ اگر کبھی بچوں کی آپس میں لڑائی ہو تو بیجا اپنے بچے کا ساتھ نہ دیں۔ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، وہ ہماری توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اکثر شکایت ہوتی ہے کہ بچہ سارا وقت موبائل سے لگا ہوا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جب وہ بچپن میں کھاتا نہیں تھا، ابھی تو 1.5 سال کا تھا، تو میں ہی تو اس کو کارٹون لگا کے دیتی تھی کہ بچہ مصروف ہو اور میں جلدی جلدی اس کے منہ میں نوالے ڈال دوں۔ وہ اسکول سے آیا تھا، ابھی تو وہ بیٹھا بھی نہیں، آپ نے اس کو کھانا دیا اور خود آرام فرمانے چلی گئیں کہ میں ذرا سا لیٹ کر آتی ہوں، صبح سے تھک گئی ہوں۔ کیا بچے نے اس وقت جب آپ نے اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے موبائل دیا تو موبائل میں تو کچھ سیکھنا بھی نہیں پڑتا، جہاں انگلی پڑ جائے سب کچھ اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ بچہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ بچے کے کام کی عادت ڈالیں، کبھی کبھی گھر کے بڑوں کے لیے جاؤ ان کو پیالی چائے کی دے کر آؤ، جاؤ دادی کے پیر دبا کر آ جاؤ، جاؤ اپنے ابو کی یہ کام کر دو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بیل بجی کون آیا، ابو ابو آ گئے، جلدی جلدی بچے سمٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ خوف بچوں کے دل میں جو پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی حوصلے اور اعتماد کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایسا ماحول دیں کہ وہ باہر کے دوستوں کی بجائے
ان کو آپ کے ساتھ لگاؤ ہو؟ کیا ہمارے علم میں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 4 بیٹیوں کی کس طرح پرورش کی کہ جنت کی سردار کہلائیں؟ کیا ہم نے حضرت ہاجرہ کا واقعہ نہیں پڑھا کہ اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی، کیسے اللہ کی محبت ان کے دل میں راسخ کی کہ جس کی وجہ سے کہا ابا جان مجھے آپ ذبح کر دیجئے، ہاں اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا کہ کہیں شفقت پدری سے ایسا نہ ہو کہ چھری چلنے میں لرزہ طاری ہو جائے۔ یہ تربیت کس نے کی تھی؟ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن یہی تو ان کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، جو آپ ان کی تربیت کرتے ہیں وہی ثمرہ آپ کو ملتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے قیمتی خزانہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور پھر یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا جو قیمتی تحفہ آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کو ضائع نہ کر دے، کہیں کسی نوکرانی کے حوالے، کسی ڈے کیئر میں، اور پھر کہیں کہ بچہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے۔ جانوروں کا دودھ پلا کر بچے کی پرورش کرتے ہیں اور پھر یہ بچہ جانوروں کی طرح چیختا اور چلاتا ہے۔ آپ نے بچپن میں اس کی خوراک میں کیا حصہ ڈالا ہے؟ جو آپ نے اس کو خوراک دی وہی صفات اس کے اندر پیدا ہوئی۔ والدین بچوں کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ کو ان کو اپنا وقت بھی دینا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی ان کے لیے لگانی ہیں، اور پھر ان بچوں کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ والدین کی پرسوز دعائیں اللہ کے عرش تک پہنچتی ہیں، اور پھر جب تک آپ حیات ہیں تبھی نہیں بلکہ نسل در نسل آپ کی دعائیں ان کو اللہ کی رحمت میں ڈھانپ کر رکھتی ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اس عظیم ذمہ داری سے غفلت برتنا گویا نسل انسانی کا قتل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔